بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب سے ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے آئے ہیں تب سے طاقتور حلقے یعنی کہ فوج کی جو ٹاپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ٹاپ کے اس کے لوگ ہیں، وہ اس کے بعد امپورٹڈ حکومت، یہ سارے بنی گالا کا طواف کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ایڈجسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے عمران خان کے گرد چکر لگا رہا ہے، کیونکہ اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ عوام نے جو ریفرنڈم دیا ہے وہ عمران خان کے حق میں دیا ہے، اور عوام کسی سے ڈرتے نہیں، نہ ہی فوج کی جو ٹاپ کے سربراہ ہے اس سے، نہ ہی امپورٹڈ حکومت کی سختیوں سے۔ اس کا پوری تفصیل سے ذکر کریں گے، اور جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے لیے آخری ڈیٹ دی ہے 20 تاریخ کا تک انہوں نے ٹائم دیا ان کو کہ اس سے پہلے کوئی فیصلہ کر لیں، ورنہ پھر لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کی حکومت بالکل بھی نہیں رہ سکے گی۔ ایک تو یہ بات، اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو عمران خان نے کہا کہ یہ ریفرنڈم ہے اس کو میں آپ پوری تفصیل سے بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس میں اتحادی آپس میں کیوں لڑ پڑے، اور اب اس حکومت کا جانا بالکل ٹھہر گیا ہے، کوئی سبب باقی نہیں ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی نہیں بلکہ چند دنوں کی بات ہے۔ سب سے پہلے بیان کرتا ہوں ناظرین کہ یہ ریفرنڈم کیسے تھا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پوری عوام جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار میدان میں تھے، عمران خان صاحب خود 7 حلقوں پر الیکشن لڑ رہے تھے، اس کے بعد ایک حلقے پر شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی وہ کانٹیسٹ کر رہی تھی، اور باقی 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے۔ ناظرین، جتنے بھی حلقے تھے، عوام جانتی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے قومی اسمبلی میں، اور عوام کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے ووٹ دیا تو ووٹ ہمارا ایک طرح سے سوچا جائے، جیسے عام عوام سوچتی تھی پہلے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں تاکہ ہمارے کوئی کام کر سکیں، محلے کی سڑکیں پکی کر سکیں، گلیاں پکی کر سکیں، کسی کو کوئی جاب دلوا سکیں، مطلب اپنے اپنے مفاد سوچتے تھے ہر بندے۔ لیکن اب ان کو پتا تھا کہ ان کو ووٹ دیں گے، انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اگر ساری کی سارے نشستیں بھی پی ٹی آئی جیت جائے تب بھی یہ حکومت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ طاقتور حلقوں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اتنی مضبوط الفی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین، عوام نے جوک در جوک ووٹ ڈالے، عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ عوام کو اپنے مفاد عزیز نہیں ہیں، بلکہ ان کو اپنے وطن کا مفاد عزیز ہے، اور اپنے وطن کی ترقی چاہتے ہیں۔ وطن کو جس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے وہ عوام نے بالکل مسترد کر دیا ہے، اور عوام نے ریفرنڈم یہ دیا ہے کہ ہم صرف اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، ہم عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے عمران خان نے ملک کو چلایا 3.5 پونے 4 سال، وہ ایک مثالی دور تھا ان کا۔ مہنگائی تھی بالکل، ہم نہیں کہتے کہ مہنگائی نہیں تھی، لیکن اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی اس گورنمنٹ نے 6 ماہ میں کر دی ہے، اتنی عمران خان نے 3.5 یا پونے 4 سال میں نہیں کی جتنی اس موجودہ حکومت نے 6 ماہ میں کر دی۔ اور اس کے بعد ناظرین دیکھیں، جس طرح سے الیکشن کمیشن بھرپور ساتھ دے رہا تھا، پی ڈی ایم جماعتوں کے جتنے بھی امیدوار تھے ان کا جس طرح سے ساتھ دے رہا تھا، ان کی ساری سختیوں، بے ایمانیوں، دھاندلیوں کے باوجود بھی عوام اس طرح سے نکلی باہر اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کامیاب کروایا۔ تو ایک ریفرنڈم ہے کہ انہوں نے صرف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کو کوئی بھی مفاد حاصل نہیں ہوگا یہ ووٹ دینے کے بعد، سوائے اس کے کہ صرف جو طاقتور حلقے ہیں یا جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں پاکستان میں، ان کو یہ سمجھ آ سکے کہ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے۔ ایک تو بات ناظرین یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں، ریفرنڈم کے نتائج سامنے آئے ہیں، طاقتور حلقے تو اسی وقت انہوں نے پیغام بھیج دیا تھا، اسی رات اعجاز الحق کے ذریعے سے آرمی چیف نے، یا جو جنرل باجوہ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے اعجاز الحق کے ذریعے پیغام بھیج دیا تھا عمران خان کو کہ آئیں ہمارے ساتھ صلح کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ کیونکہ ناظرین اصل میں اب بات کیا چل رہی ہے، پس پردہ بات یہ چل رہی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ 1 ماہ باقی رہ گیا ان کو بھی سیف ایگزٹ چاہیے، محفوظ راستہ چاہیے ان کو اپنے گھر جانے کا، کیونکہ یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جو ظلم کیا گیا ہے اس ملک کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جس طرح سے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اکانومی ہماری جو ہے، جو معیشت ہے وہ برباد ہو کر رہ گئی ہے،
تو یہ سارے کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی کو تو لینی پڑے گی نا. امپورٹڈ حکومت تو سامنے ہے، لیکن اصل ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس کو لے کر آئے تھے، یا جنہوں نے یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کیا. ساری ایک دوسرے کی دشمن جماعتیں تھیں، سب کو ایلفی لگا کر اکٹھا کیا گیا اور اس امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا. تو لوگ اس بندے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو بندہ ان کو لانے والا ہے، اور ابھی تک بھی ان کی حمایت کر رہا ہے. اب ضمنی انتخابات کے بعد صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور اب وہ بھی ان سے امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین، جنرل باجوہ صاحب کو سیف ایگزٹ چاہیے، ان کو محفوظ راستہ چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہ حال نہ ہو جو جنرل مشرف کا ہوا ہے. تو حالانکہ جنرل مشرف اس دور سے لاکھ درجے اس کا دور بہتر تھا، نہ فاشزم تھا، نہ عوام اتنی تنگ تھی، نہ مہنگائی تھی. صرف جنرل مشرف کے اوپر ایک ہی الزام ہے کہ وہ ڈکٹیٹر تھا. وہ اس کا تعلق فوج سے تھا، فوج کے ادارے سے کا سربراہ تھے وہ. ان کا صرف ایک یہی قصور تھا. باقی اگر ان کے جو اقدامات کیے انہوں نے، یا پھر ایک بہت بڑا بلنڈر جو کیا انہوں نے، این آر او دیا جو انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا خود کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے، انہوں نے جو این آر او دیا تھا پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو، اور ان کی کرپشن معاف کی اور آئندہ آنے کے لیے ان کو کرپشن کی کھلی چھٹی دے دی. یہ دو الزامات تھے ان کے اوپر. لیکن جو موجودہ رجیم کے سربراہ ہیں، ان کا تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں کس طرح سے ان کے خلاف آراء پائی جاتی ہے پوری عوام میں. تو اس لیے ناظرین، وہ سوچ رہے ہیں، ان کی ایک ہی شرط ہے کہ مجھے سیف راستہ مجھے سیف ایگزٹ دی جائے، مجھے محفوظ راستہ دیا جائے. میرا حال مشرف جیسا نہیں ہونا چاہیے، یا اس سے بھی بدتر شاید نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اب ایک بات لگی ہوئی ہے. لیکن ناظرین، عمران خان نے بڑا کلیئر بتا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی وہ کسی بھی شرط کو نہیں مانیں گے. جس نے جو کیا ہے اس کو حساب دینا پڑے گا. جس نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، ناظرین یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ 6.1 تھی، بھارت کے بالکل برابر آ گئی تھی، اور آج ہماری جی ڈی پی ہے بنگلہ دیش سے بھی نیچے چلی گئی ہے، تقریباً 2% پر آ چکی ہے. یہ کون معاف کرے گا؟ یا جو معیشت کا حال کیا ہے، پیٹرول اس وقت 150 تھا، آج کہاں پہ ہے؟ یہ کون معاف کرے گا؟ جو عوام تباہ و برباد ہو گئی ہے، جن لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، انڈسٹری بند ہو گئی ہے، جو خاندان بے روزگار ہو گئے ہیں، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں، یہ کون معاف کرے گا آپ کو؟ اس لیے اب ان کو ایک محفوظ راستہ چاہیے. اس محفوظ راستے کے لیے وہ بارگین کر رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے ایک وہ رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ناظرین کب تک کر سکتے ہیں؟ وہ 1 ماہ تو ویسے ہی رہ گیا ان کا. اور اس کے بعد جب اگر یہ عمران خان صاحب نے جو 20 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، اگر اس میں اسمبلی نہیں جاتی، تو اگر عمران خان صاحب نے مارچ کا اعلان کر دیا تو پھر تو نہ پنڈی والے بچیں گے نہ اسلام آباد والے بچیں گے. اور عمران خان صاحب نے ناظرین جو پریس کانفرنس کی تھی نا، اس میں ایک بہت اہم بات کی تھی کہ خود مان جائیں تو اچھی بات ہے، اگر عوام نے آپ کو منوایا تو پھر عوام اپنی ساری باتیں منوائے گی آپ سے. اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ملک کو سری لنکا بننے سے بچائیں. ملک حالانکہ کیونکہ سری لنکا تو ناظرین 2.5 کروڑ کا ملک ہے صرف، اور پاکستان اس سے 10 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہے اس کی. اگر اسی ریشو سے لوگ سڑکوں پر آ گئے تو ناظرین کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا، پھر ہر وہ آخری حد تک جائیں گے عوام. تو اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، سمجھ جائیں، نوشتہ دیوار پڑھ لیں، عوام کی پلس کو دیکھیں کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام اگر رکی ہوئی ہے تو صرف اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ ابھی تک ان کو کال نہیں دی گئی. لیکن جب عوام تنگ آ جائے گی، اب دیکھیں ناظرین، ہر بندہ جو پہلے کسی ڈاؤٹ میں تھا، بہت کم پرسنٹیج تھی جو ڈاؤٹ میں تھی، لیکن ضمنی انتخابات کے بعد تو وہ بھی کلیئر ہو گئی، کیونکہ اب تو نواز شریف، مریم بالکل خاموش ہیں. ضمنی انتخابات کے بعد ان کا ایک بھی بیان نہیں آیا. ابھی تک وہ ورطہ حیرت میں گم ہو چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کیونکہ ناظرین اصل میں تو ان کو یہ تسلی تھی کہ جس طرح ماضی میں الیکشن کمیشن ان کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتا رہا، ابھی پوری کرے گا. الیکشن ہو گئی نہیں، اس لیے مریم باہر چلی گئی. انہوں نے کوئی الیکشن کمپین بھی نہیں چلائی، حلقوں میں گئے ہی نہیں. تو ناظرین اب انہونی ہو گئی ان کے لیے کہ انتخابات ہو گئے، اور پھر اس سے بڑی انہونی کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ سے سیٹیں لیں گے. اور ایک اہم بات اس میں ناظرین، جن حلقوں میں الیکشن کروائے گئے ہیں یہ پی ٹی آئی نے منتخب نہیں کیے تھے، یہ الیکشن کمیشن نے اور نون لیگ نے مل کر انتخاب کیا تھا ان حلقوں کا، کہ یہ وہ حلقے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی بڑے کلوز مارجن سے جیتی تھی. تو
تو ان پر ابھی الیکشن کروائیں گے، دھاندلی کریں گے، کیونکہ اس وقت تو جو 2018 میں الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئی کے مقابلے میں نون لیگ الگ تھی، پیپلز پارٹی الگ تھی، جے یو آئی الگ تھی، اور اس کے بعد کے پی کے میں اگر آپ دیکھیں تو جو عوامی نیشنل پارٹی ہے وہ الگ تھی۔ یہ ساری جماعتیں الگ الگ الیکشن لڑ رہی تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ایک تو یہ کلوز مارجن ہے، دوسرا ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے، تو ساری جماعتوں کے ووٹ مل کر ہم پی ٹی آئی کو شکست فاش دیں گے۔ لیکن وہ شاید یہ بھول چکے تھے کہ اب یہ 2018 بھی نہیں ہے، عوام بدل چکی ہے، عوام میں سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ ان کا خیر خواہ کون ہے، لٹیرا کون ہے، ڈاکو کون ہے۔ تو ساری جماعتوں نے مل کر بھی جو 2018 کا الیکشن تھا اس کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو چیک کریں تو ان کے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے مشترکہ ووٹ جو تھے پی ٹی آئی کی ووٹ حاصل کردہ ووٹوں سے ڈبل سے بھی زیادہ تھے جو 2018 میں انہوں نے الگ الگ لیے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں عمران خان نے یا تحریک انصاف نے ایک ہی بال میں سب کو کلین بولڈ کر دیا۔ تو یہ ریفرنڈم اس لیے کہتے ہیں اس کو عمران خان صاحب کہ یہ ریفرنڈم ہے، عوام نے ریفرنڈم دے دیا ہے۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ اب نہ ہی تو نواز شریف کا کوئی بیان آیا ابھی تک، نہ مریم نواز کا کوئی بیان آیا اب تک، خاموش ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا وہ کہ ابھی وہ کیا کریں، مطلب کدھر جائیں، کیا کریں، کچھ کرنے کے لیے باقی رہا نہیں، عوام نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، پنجاب سے تحریک انصاف چھا گئی اور نون لیگ کا بالکل صفایا ہو گیا۔ اور وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بہت بڑی گیم کی، زرداری پھر بھی 2 سیٹیں لے گیا، ایک ملتان والی سیٹ وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی وجہ سے ہارے پی ٹی آئی، کیونکہ اگر وہاں پر عمران خان لڑتے جیسے باقی 7 سیٹوں پر تھے تو وہ الیکشن بھی ہم پی ٹی آئی جیت سکتی تھی۔ لیکن چونکہ وہاں پر کچھ موروثی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایسا نہیں کہ وہاں پر عمران خان کی مقبولیت نہیں تھی، لیکن جو امیدوار کھڑی گئی تھی وہاں پہ محترمہ جو تھی محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی، اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا کیونکہ وہ عوام میں تھی ہی نہیں۔ تو وہ چونکہ عوام سے رابطہ نہیں تھا ان کا، اس لیے عوام نے کہا کہ ہم موروثی سیاست کو نہیں مانیں گے، یہاں پر کسی ورکر کو ٹکٹ دیں، تو وہ یقیناً جیت جاتا۔ تو پیپلز پارٹی نے سندھ سے سیٹ نکالی۔ اصل میں اب نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ زرداری کو سیٹیں دے دی گئی، پھر بھی ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہمارا تو صفایا ہو گیا۔ اس لیے اب وہ خاموشی سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح سے اپنی پارٹی کو متحرک کیا جائے، کس طرح سے پیپلز پارٹی سے علیحدگی کی جائے، کس طرح سے یہ ساری جماعتوں کو الگ الگ کر کے اب صرف نون لیگ کو سولو فلائٹ کروائی جائے۔ لیکن ناظرین مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ کرپٹ اور چور اتنے ہیں، ان کے اوپر کیسز اتنے بنے ہوئے ہیں، عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں کہ وہ بالکل کھلے عام کچھ کر نہیں سکتے جب تک ان کو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے درمیان جب تک ایلفی نہ لگائے یا جب تک ان کو بیساکھیاں فراہم نہ کرے وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ عوام تو ان کو مسترد کر چکی، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ حالات تو بالکل 180 ڈگری پر بدل چکے ہیں۔ عوام نے تو بالکل ریفرنڈم دے دیا، عوام تو مسترد کر چکی ہے، وہ کیسے حمایت کریں ان کی؟ اس لیے اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کا آپس میں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شدید پھڈا بازی چل رہی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام دے رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کیوں ہونے دیے، اگر ہو گئے تو پھر ہمیں جتوایا کیوں نہیں ہے آپ نے؟ ان کو یہ گلہ ہے ان سے، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے محفوظ راستہ ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم کہاں جائیں، ہم کدھر جائیں۔ پاور تو عمران خان کے پاس آ چکی ہے ساری، عملی طور پر اس وقت پوری عوام کا نمائندہ عمران خان ہے، تو ہم کدھر جائیں؟ کیونکہ ہمارا بھی جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور جو ناظرین وردی اترنے کی دیر ہوتی ہے سب کچھ آپ کو پتہ ہے عوام پھر کس طرح سے بدلا لیتی ہے، عوام کس طرح سے حساب لیتی ہے۔ اور انشاءاللہ جس نے جو بھی کیا ہے نا ناظرین اس ملک کے ساتھ، وہ ذلیل ہی ہوا ہے، وہ رسوا ہوا ہے، اس کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین لندن میں جا کر چھپ جاتے ہیں سارے لوگ، عوام وہاں بھی پہنچ جاتی ہے، وہاں بھی ان کا جینا حرام کر دیا انہوں نے، گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں، کسی شاپنگ سینٹر میں جانے کے قابل نہیں ہیں، کسی جگہ پر گھومنے کے قابل نہیں رہے۔ تو جو ہمارے جو اس وقت جو موجودہ سربراہ ہیں یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اپنے کیے کا حساب تو دینا پڑے گا، میں زیادہ بات نہیں کرتا یہاں پر، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اس لیے ناظرین نواز شریف کو اپنی پڑی ہوئی ہے، زرداری کو اپنی پڑی ہے کہ سندھ میں سے پی ٹی آئی چھا گئی ہے، وہاں سے بھی سیٹیں نکالی انہوں نے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی کہ ہم کہاں جائیں، ہم بھی پھنستے ہیں بری طرح سے اب،
کیونکہ جن کے سر پر یا جن کے کندھے پر رکھ کر انہوں نے چلائی تھی نا، وہ کندھا ہی گر گیا، عوام نے اس کندھے کو ہی توڑ دیا، پی ڈی ایم کو ہی چھوڑ دیا، توڑ دیا، مسترد کر دیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ ہم کیا کریں، ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ مارشل لا لگا دیں، وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کسی طرح سے بھی ان کے جو آقا ہیں نا، ان کے بھی آقا ہیں کہیں پر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو، وہ سپورٹ نہیں کر رہے مارشل لا کو، وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے آگے، یہ ان کے مفاد میں ہے، ہمارا مفاد وہ نہیں سوچتے، وہ چاہتے ہیں کہ اب عمران خان اقتدار میں آئے، ہم اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کا خیال ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے یہ بعد کی بات ہے۔ تو ناظرین، انتہائی برے حالات ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے، سارے عمران خان کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اپنے اپنے معاملات ان کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عمران خان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ پہلے الیکشن کا اعلان کرو، اسمبلی توڑو، پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں مزید ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔